بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک محبت ایسی ہے جسے دیکھ کر اللہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ وہ محبت ہے بیوی کی اور شوہر سے، اور شوہر کی بیوی سے۔ میاں بیوی جب آپس میں محبت کرتی ہیں، پیار کرتی ہیں، محبت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں تو میرا اللہ بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ سنو، دنیا میں ایک محبت ایسی بھی ہے جسے دیکھ کر میرا اللہ بہت ہی ناراض ہوتا ہے۔ آخر وہ کون سی محبت ہے جسے دیکھ کر میرا اللہ ناپسند کرتا ہے؟ شادی شدہ لوگوں کے لیے ایک واقعہ سناتی ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ آپ کے دور میں ایک شخص تھا جو اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ صرف محبت ہی نہیں، وہ بیوی کے ساتھ متوقع کرتا تھا۔ جس طرح ہم مچھلی کو پانی کے ساتھ متوقع ہوتی ہے، جس طرح انسان 3 دن کا پیاسا ہو، 5 دن کا پیاسا ہو، 5 دنوں سے اس نے پانی نہ پیا ہو، دھوپ ہو، تپتی ریت ہو، گرمی کا موسم ہو، جس طرح 3 دن پانی کے پیاسے کو محبت ہوتی ہے پانی کے ساتھ، اس طرح وہ شخص اپنی بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی کو بیماری ایسی لگی کہ وہ اپنی بیوی کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو خود سے جدا کرے گا۔ اپنی بیوی سے عشق کرتا تھا۔ بیوی کے دونوں گردے فیل ہو گئے، اور اپنی پرواہ کرتے ہوئے اس بیوی سے محبت کرنے والے شوہر نے بیوی کو دونوں گردے دے دیے۔ بیوی کی بیماری بڑھتی گئی۔ یہ آدمی بہت ہی امیر تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے اوپر بڑا ہی پیسہ بہایا۔ حکیم طبیب اس کا علاج کرتے رہے۔ ایک دن فرشتہ آیا، اس کی بیوی کی روح نکال کر لے گیا۔ بیوی کی جدائی نہ برداشت کرتے ہوئے اس کا جگر پھٹنے کو آ گیا، اندر سے کھوکھلا ہو گیا، کیونکہ وہ بیوی کے بغیر زندہ نہیں رہتا۔ عزیز و اقارب نے کہا کہ قبرستان جاؤ اور بیوی کی قبر تیار کرواؤ۔ اس محبت کرنے والے شوہر نے کہا کہ ہرگز نام نہ لو، میں اپنی بیوی کو قبرستان نہیں دفنانا چاہتا، اپنی بیوی کو اس محل کے اندر ہی دفناؤں گا۔ اس نے سین میں بیوی کی قبر تیار کروائی، اور وہ نادان اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتا تھا۔ جب بیوی کو سپرد خاک کر دیا، کچھ دن دوست اور عزیز و اقارب اس کے ساتھ سوگ مناتے رہے اور وہ چلے گئے، تو اس محبت کرنے والے شوہر نے بیوی کی قبر کے ساتھ ایک چادر بچھائی اور ساتھ لیٹ گیا، اور وہ بیوی کی قبر کے ساتھ لپٹ کر سوتا تھا۔ جیسے ہی وہ لپٹ کر سوتا تھا، اسے سکون ملتا تھا، اس کی جان میں جان آ جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ باہر سردی کا موسم، جیسے ہی اس نے بیوی کی قبر کو مٹی کو ہاتھ لگایا تو وہ آگ کی طرح جل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا، اور دل میں خیال آیا کہ کہیں میری محبوبہ کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے کوئی کھڑکی تو نہیں کھل گئی۔ بیوی کی قبر کے اندر سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ ان خوفناک آوازوں نے اس کو اور بھی پریشان کر دیا۔ تو محترم ناظرین، یہ شخص اپنی پریشانی لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا۔ چلتے چلتے تھک گیا اور سوچا کیوں نہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ اس نے درخت کے نیچے سو گیا، اور سوتے ہی اس کو خواب آیا۔ جس درخت کے نیچے وہ سو رہا تھا، وہ درخت اس سے مخاطب ہوا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے جیسا بن کتنی اچھی بات تھی۔ اس شخص نے درخت کو جواب دیتے ہوئے کہا، پہلے اپنی خوبی تو بتا کہ تیری خوبی کیا ہے؟ درخت نے کہا کہ میرے اندر خوبی یہ ہے کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں انہیں پھل دیتا ہوں، کتنی بڑی خوبی ہے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، پھر تو آگ کا ایندھن کیوں بنا؟ درخت نے کہا کہ میرے اندر لاکھوں خوبیاں ہیں، لیکن ایک خامی ہے جس کی وجہ سے تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیا۔ اس شخص نے کہا، وہ کون سی خامی ہے جس نے تیری تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیا؟ درخت نے جواب دیا، وہ خامی ہے کہ جدھر کو ہوا چلتی ہے میں ادھر کو ہو جاتا ہوں۔ اللہ کو ناپسند ہے جدھر کو ہوا چلے ادھر ہو جانے کا مطلب ہے شہوت کی پوجا کرنا، نفسی امارہ کو مان لینا۔ درخت کی نصیحت نے اس کی زندگی بدلنے میں اہم کردار کیا۔ اس کے اندر انقلاب آ گیا۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھلی تو وہ شخص اپنے سفر کو روانہ ہوا۔ آخرکار وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچا، ادب و احترام سے کھڑا ہو گیا، رو کر خون کے آنسو بہا کر کہنے لگا، میں آپ کے سامنے چھوٹی سی عرض لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میرے اوپر ایسی مصیبت آن پڑی ہے، ان کی وجہ سے میرا جینا زندہ لاش بن گیا۔ محترم ناظرین، وہ آدمی کہنے لگا کہ پہلی مصیبت تو مجھ پر یہ آن پڑی کہ اللہ نے مجھ سے میری محبت کو
میری بیوی کو لے لیا۔ دوسری مصیبت یہ آن پڑی کہ میری بیوی کی قبر کے اندر سے آوازیں آتی ہیں اور اس کی آگ بھڑکنے کی آوازیں آتی ہیں کہ اس کی قبر میں آگ بھڑک رہی ہے، اور جو میری بیوی کی قبر سے آوازیں آتی ہیں اس نے مجھے اور بھی پریشان کر دیا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ اللہ نے میری بیوی کو کوئی سزا دے رکھی ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کا آخر کون سا عمل تھا جو دنیا میں کرتی تھی جس وجہ سے اس کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اس کے گھر گئے اور اس کے عالیشان محل میں قبر کو دیکھا۔ 2 رکعت نوافل پڑھنے اور اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے قبر کے مردہ عورت، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا اور اپنے اندر کے حال سنا، تجھ میں یہ خوفناک آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ جیسے ہی یہ عورت قبر سے باہر نکلی اس کی زبان پر زمبو زمبو کے لفظ تھے، جسے سن کر اس کا شور بڑا ہی پریشان ہوا کہ یہ کس کا نام ہے۔ اس کی بیوی کے یہ الفاظ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ نادان، تیری بیوی کا تو خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو آپ نے کہا، جیسے ہی تیری بیوی قبر سے باہر آئی تو بول اٹھتی لا الہ الا اللہ، تو یہ کلمہ پڑھنے لگتی، تو پھر اس کا خاتمہ ایمان پہ تھا۔ اب اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں، یہ زمبو زمبو کہہ رہی ہے، پتہ نہیں وہ کس کو پکار رہی ہے۔ محترم ناظرین، وہ شخص جو اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار تھا، جب اس نے سنا کہ میری عورت زمبو نام کا ایک شخص ہے جس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اس کے بغیر جی نہیں سکتی تھی، جیسے اس شخص نے سنا کہ میری بیوی زمبو نامی شخص سے محبت کرتی تھی، اس کے جسم سے خوفناک چیخ اٹھی، یا اللہ کہ میں اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا، وہ کسی غیر سے محبت کرتی تھی۔ شور ہونے کے ناطے میں اتنی محبت کر بیٹھا کہ یا اللہ میں اس کے بغیر نہیں رہ پاتا، میں اس کی قبر کے ساتھ لپٹ کر سوتا رہا، لیکن یہ غیر محرم سے کلام کرتی رہی۔ محترم ناظرین، غیر محرم سے کلام کرنے کی اسے یہ اتنی سزا ملی۔ وہ عورت کہنے لگی، عیسیٰ علیہ السلام، جب میں اس زمبو سے ملتی تھی اپنے شور کی غیبت کرتی تھی۔ اے اللہ کے نبی، اس وجہ سے میری زبان پر ایک کیڑا مسلط کر دیا گیا ہے جو میری زبان پر ڈستا ہے، ڈنگ مارتا ہے اور میں زمین میں چلی جاتی ہوں، اور اسی وجہ سے مجھ پر اللہ کا عذاب ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے اس شخص سے کہا کہ اے بدبخت، دنیا دھوکا اور دنیا میں رہنے والے لوگ بھی دھوکا۔ بعض ہیں دنیا کا دوسرا نام دھوکا ہے۔ جس طرح تو نے دنیا سے محبت کی، کاش تو اپنے رب سے محبت کر لیتا، تو آج میرا رب تجھے بے یارو مددگار تن تنہا نہ چھوڑتا۔ نادان، ابھی بھی وقت ہے، تو توبہ کر لے اور دنیا کی محبت اپنے دل میں نکال دے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔